طاق ہیں۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ ہاں جی، وہ تسلیم کر رہا ہے ان قائد کو، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ میں نے بعد میں نہیں گھڑے بلکہ پہلے کے ہی ہیں۔ ہاں جی، اب جن لوگوں نے نام بھی نہیں سنا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہاں جی بالکل، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مطلب کافر، اس میں جو یہ تعریف کافر کی کرتے ہیں کہ جی وہ اس نے انکار کیا، انکار کرنے والے کو کفر کہتے ہیں، اس نے تو نام ہی نہیں سنا، اس نے تو انکار کہاں کیا، بغیر انکار کیے کافر ہو گیا۔ اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اچھا یوسف بھائی، اس میں نا مجھے ایک بات صرف سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ سمجھانا چاہیں مجھے تو بالکل۔ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے جو دعویٰ جات ہیں نا، وہ دعویٰ جات واضح بھی ہیں، مبہم بھی ہیں، یعنی کہ دونوں صورتیں موجود ہیں، واضح بھی ہیں اور مبہم بھی ہیں، اور پھر دعویٰ جات ہیں بھی اور ان کا انکار بھی ہے، مطلب کہ ہر طرح کی بات موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مرزا قادیانی کا نبوت کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے مرزائیوں کے ہاں بھی اس وقت یہ موضوع بحث ہے کافی سارا کہ مرزا قادیانی کا ہر دعویٰ ہے کیا۔ اب میں یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پہ شریعت محمدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے انکار سے ہمارے ایمان میں کچھ فرق پڑتا ہو، یعنی کہ ہم مسلمان نہیں رہتے یا ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ ایسی کوئی شخصیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے؟ کوئی ایسی شخصیت، کوئی مجدد، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی بھی اینی، یہ مجھے بتائیں آپ۔ جی مرزائیوں کے نزدیک تو ہے، لیکن مسلمانوں کے عقیدے کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے انکار سے کوئی بندہ کافر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد۔ لیکن اب جس طرح مرزا صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا دعویٰ فناف رسول ہونے کا ہے، فناف رسول، اب فناف رسول جو ہو تو اس کا جو عام فہمی ہم لیتے ہیں کہ فناف رسول تو وہی ہے نا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو چوہان جی کو بھی شامل کرو بھائی، چوہان جی کو۔ جی انہی کے لیے سوال رکھنے لگا ہوں، یہ خود جواب دے دیں گے کہ فناف رسول تو وہ ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر ساری زندگی اپنی گزار دی، اور وہ فنا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جو انہوں نے کیا ویسے ہی کیا، جو جیسی زندگی انہوں نے گزاری ویسی زندگی وہ گزارتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو بندہ فناف رسول کا دعویٰ کرے، کیا اس کو ننگی عورتوں کے خواب آ سکتے ہیں؟ نہیں یوسف بھائی، آپ سوال پھر نہیں سمجھے۔ دیکھیں یہ اصطلاحات جو ہے نا یہ بالکل موجود ہیں، صوفیاء کی عبارتوں میں بھی ہمیں مل جائیں گی، اولیاء کی عبارتوں میں بھی مل جائیں گی، لیکن یہ عبارتیں ان کی ہیں یا نہیں، ان کی طرف منسوب ہیں یا واقعتاً ان کی یہ تحریریں ہیں، وہ موضوع ایک طرف۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آیا ہمارے اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز ہمیں ملتی ہے کہ اگر فنا فی الرسول میں بھی کوئی ولی ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی مجدد ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی بھی ہو، کیا اس کے انکار سے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں، میرا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اسلام کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسا دعویٰ موجود ہے، یا ہمارا مسلمانوں میں سے کسی بھی گروہ کا کوئی ایسا عقیدہ، اجماعی عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں، انفرادی نہیں، انفرادی تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اجماعی عقیدہ جسے کہتے ہیں کہ ایک مسلک کا یہ اجماعی عقیدہ ہے
آیا ہمارے ہاں کوئی ایسی بات ملتی ہے؟ کوئی ایسی شخصیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جس کے انکار سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، اصل ایمان سے بات خارج یہ ہو ہے جائے؟ کہ وہ میں یوسفی پوچھنا کا چاہ رہا ہوں۔ سوال اور ابو بکر میر کا سوال دونوں ہی جو ہیں وہ نادانی کے سوال ہیں، اس وجہ سے کہ اب دیکھیں یہ کوئی کہے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ مجھے دکھائیں اس سے پہلے کو خاتم النبیین رہا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے بھی تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ جب بندہ ہی ایک ہے جس نے خاتم النبیین بننا ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مثال دکھاؤ؟ کیونکہ اسی نے بننا تھا، اسی کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا خاتم النبیین۔ اسی طرح امت محمدیہ میں مرزا غلام احمد صاحب سب سے اکمل ترین روحانی طور پر اعلیٰ مقام رکھنے والے شخص ہیں۔ آپ کہیں دکھائیں پہلے کوئی ایسا گزرا ہے؟ بھی ایک ہی بندے نے وہ اس کو ملنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں میں ایک ہی خلیفہ کو وہ اعزاز ملنا تھا، وہ مرزا صاحب ہیں۔ نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ آئندہ کبھی مثال ہوگی۔ تو یہ دونوں سوال ہی آپ کے نادانی کے سوال ہیں۔ چوہان صاحب آپ کہہ رہے ہیں امت محمدیہ کے اندر مرزا صاحب ہی تھے جو کہ سب سے کامل اور کردار میں اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ اب امت محمدیہ کے اندر جو لوگ گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر ہم اس روایت کو لیتے ہیں تو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اعمال کی وجہ سے کہا نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ جو بندہ اپنے اخلاق کردار میں اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لے گا تو اللہ اس کو نبی یا کوئی ایسا مرتبہ عطا کر دے گا جو رسولوں کا ہو۔ یہ تو مرزا صاحب کی اپنے منہ کی باتیں ہیں نا، اسلام کے اندر تو ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی کہیں کسی جگہ پہ ایسی کوئی عبارت ملتی ہے۔ تو ہم اگر مرزا مرزا صاحب صاحب کی نے یہ باتیں کہہ دیا تو مانیں ہم گے، مرزا صاحب کی بات کو لے لیں۔ مرزا صاحب کی باتیں مانیں نہیں گے کہ آج کے یوسفی لونڈوں بھائی، لپاڑوں کی باتیں مانیں گے؟ یوسفی بھائی ایک منٹ، اس میں تو پھر چوہان صاحب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ امت یوسفیہ کے اندر جو آخری ہیں وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، تو پھر امت محمدی میں پھر آپ مرزا صاحب کو آخری کہہ رہے ہیں، پھر تو یہ بات واضح آ رہی ہے۔ یہ ایک اور نادانی والا سوال۔ بھئی مرزا صاحب نے صاف کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی نبوت کا جو پیریڈ تھا وہ بھی وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آنا تھا۔ جب ان کا وقت آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح محدود نہیں ہے، بلکہ وہ قیامت تک ہے۔ نبوت بھی قیامت تک، ان کی شریعت بھی قیامت تک۔ تو اگر ان کی شریعت قیامت تک ہے، ان کی نبوت قیامت ہے، تو ان کا خلفاء بھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہاں، مرزا صاحب جیسا اعلیٰ روحانی مقام رکھنے والا خلیفہ نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ اب آئے گا۔ اچھا چلے میں پھر سوال اس کو چینج کر لیتا ہوں، ایک اور سوال کر لیتا ہوں۔ کیا اس امت میں کوئی ایسا شخص بھی آ سکتا ہے کہ جس کے انکار سے انسان فاسق ہو جاتا ہے لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا؟ جی، یہ بھی نادانی والا سوال ہے۔ جب کوئی دعویٰ ہی نہیں کرے گا تو اس کے انکار یا اقرار کا کیا کوئی کسی کو پتہ چلے گا؟ ایک شخص ہے ہی نہیں ہے، پوشیدہ ہے، اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا کوئی انکار کر رہا ہے، بھی اس کا وہ بتائے گا دعویٰ تو پھر ہوگا، کچھ لوگ اس کو مانیں گے، کچھ انکار کریں گے۔ تو جو چپ کر کے بیٹھا رہے گا اس کا کیا ٹھیک ہوگا؟ ہو گیا، یعنی کہ اور دوسری بات یہ ہے اگر وہ کہ دعویٰ بات کرے پوری سن گا لے پہلے۔ تو مرزا صاحب نے صاف کہا ہے، اور انہوں نے خود نہیں کہا بلکہ آیت استخلاف جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید، آیت استخلاف سورہ نور کی آیت 56، اس کو بنیاد رکھ کر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رسول کا خلیفہ آ جائے جو اس کا انکار کرے فاسق ہے۔ رسول کا خلیفہ یعنی مجدد، تو مجدد جو بھی آئے گا آئندہ، اب عبدالغفار جنبہ صاحب ہیں، ان کا جو منکر ہے وہ فاسق ہے۔ اگلے 16ویں صدی میں پھر مجدد آ جائے گا، اگر اس کا جو انکار کریں گے وہ بھی فاسقین میں شامل ہوں گے۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جب ایک شخص وہی پا کر معمور ہو گیا، اگر اس کا آپ انکار کریں گے تو وہ اللہ رسول کا انکار ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا نا، اپنا چوہان صاحب آ گیا نا۔ ابھی اصول یہ طے ہو گیا ہمارے ہاں کہ ایسے لوگ اس امت میں آئیں گونجو گے، کو ایسا گونجا سلسلہ موجود ہے۔
تحقیق کریے کہ ایسا سلسلہ موجود ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے اس امت میں، اور ظاہر ہے کہ ان کا انکار جو ہے اس کا انکار کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں سے یہ نتیجہ مننا ہی نکلتا مانا ہے، جنہیں یہ تو بھی کافر ہو ضروری جانا ہو گیا۔ تسا یار ایک منٹ رکتے جا، گل تو پوری ہوندیا کر یار، یا تسی کر ہو لو جان ہوئے میں۔ پئے نے۔ اچھا پھر بات سنیں، اب سوال پھر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ طے ہو گیا کہ مجددین کا انکار جو ہے نا وہ کرنے والا فاسق ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ طے ہو گیا کہ کیونکہ یہ سلسلہ امت میں جاری ہے، اب جس نے آنا ہے، جب بھی اس نے آنا ہے تو یہ اصول یہاں سے اب نکل سکتا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ آ کے دعویٰ بھی کرے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری ہے تو اس کا دعویٰ بھی ہونا چاہیے، ادروائز پھر یہ اصول ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، بے شک کیونکہ بے جب شک دعویٰ ٹھیک ہی بات موجود آپ نہیں۔ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے بتا دیں مرزا صاحب سے پہلے جو مجدد تھا وہ کون تھا جس کا انکار کرنے مرزا والا صاحب کا فاسق تھا؟ اس کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ تو اگر ہمارے پاس میں میری کہتا بات ہوں یہ سنیں نا، الزام ہی جھوٹا ہے، بات رسول پوری اللہ صلی سنیا اللہ علیہ کریں۔ وسلم اگر ہمارے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری جل جائیں، ایک بھی ثبوت ہمارے پاس نہ ہو کہ کوئی مجدد آیا نہیں آیا، اس سے پہلے کوئی دنیا تھی یا نہیں تھی، پھر بھی ہم اس بات کو مانیں گے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا تو ضرور آیا ہوگا۔ لیکن مرزا صاحب کا کہنا یہ ہے، جو عبدالغفار جنبہ صاحب کا بھی کہنا ہے، کہ بھی جس صدی میں آپ موجود ہیں وہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی صدی کا مجدد کون ہے، اس کا اگر آپ انکار کریں گے فاسق ہوں گے۔ جو پہلے مجددین گزر چکی ہیں ان کے متعلق آپ کو صرف اتنا ہی ایمان لانا کافی ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق، جو ایک خدا تعالیٰ سے وحی پا کر جو انہوں نے غیب کی خبر بتائی تھی، اس کے مطابق ہر صدی پہ مجدد آیا رہا ہے، آتا رہا ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ ماننا ضروری کہ آپ اپنے صدی کے مجدد پر ایمان لائیں تاکہ فاسق ہو کر جاہلیت کی موت مرنے سے بچ جائیں۔ جی چوہان صاحب نہیں مسئلہ حل ہوتا نا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ مرزا صاحب نے مجددیت کا جب دعویٰ کیا اس سے پہلے جو ان کی زندگی ہے دونوں طرف سے لے لیں کہ مرزا صاحب نے اپنے دور میں جو ان کا مجددیت کا دعویٰ نہیں تھا اس دور میں کیا اپنے وقت کے مجدد کو پہچانا؟ ایک سوال، کیا مرزا صاحب نے اس مجدد کے دعوے کو پایا کہ اگر ان کے دور میں کسی نے دعویٰ کیا، مرزا صاحب جب مجدد بنے وہ تو آپ چھوڑ دینا، وہ ان کا اپنا دور شروع ہو گیا، لیکن جو مرزا صاحب کا دعوی مجددیت نہیں تھا اس دور میں مرزا صاحب نے اپنے وقت کے مجدد کو پہچانا یا نہیں پہچانا، یا ان کے اس دور میں کسی مجدد نے دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ اس کا ثبوت اگر ہے تو آپ کی بات طارق چوہان صاحب اس میں وزن پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کی بات زیرو ہے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے تو اس مجدد کا ذکر بھی کیا جو وہ ان کی صدی میں تھا، اور وہ حضرت سید احمد بریلوی شہید تھے، اور اس کو متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے ارحاس تھے، یعنی ایسا شخص جو آنے والے کی اطلاع دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے مانا بھی اور اس کی تصدیق بھی کی۔ اور دوسری ہے کہ جب مرزا صاحب کی مجددیت شروع ہو گئی تو اس کے بعد ان کا اپنا دور شروع ہو گیا نا، تو انہوں نے مانا بھی ہے اور انہوں نے تسلیم بھی کی ہے، اور مجدد الف ثانی کے متعلق بھی انہوں نے بتایا، شاہ محدث دہلوی کے متعلق انہوں نے بتایا ہوا ہے، سید عبد القادر جیلانی کے متعلق سارے ٹھیک ہو مجددین گیا، تھے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب طارق شاہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجدد کے کسی بتائی ہوئی بات کا یا اس کے کسی بتائے ہوئے عقیدے کا انکار کرنا، کیا وہ انسان اس عقیدے کا انکار کرنے والا فاسق ہو جائے گا، دائرہ اسلام یعنی سے وہ نکل جائے گا؟ اس مجدد کا جی جو ہماری صدی کا مجدد ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب اب ایک مجدد آیا ہے، اس کے کچھ عقائد ہیں، کچھ نظریات ہیں جو اس نے ہاں امت تک پہنچائے ہیں، اب ان دعوی جات کا یا اس عقیدے کا یا اس کی اس بات کا، ایک بھی بات کا، بھلے وہ چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، انکار کرنے والا کیا فاسق ہو یہ جائے گا؟ دیکھیں جو باتیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں نا ان کا تو اگر آپ انکار کریں ظاہر فاسق ہوں گے، اس کا مطلب آپ اس پر ایمان ہی نہیں لے کے آئے۔
اب یہ کہ جی فلانی جگہ انہوں نے یہ بات کہی ہے وہ ہمیں نہیں ملی، یہ اس طرح کی باتیں تو یہ فضول باتیں ہیں نا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے متعلق، ورنہ جو نہیں بات بھی مل جائے، بات بھی نہیں، مل جائے۔ مجدد جو پیغام لے کے آتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ماننا ضروری ہے، اور جو تجدید وہ کرتا ہے اس کی تجدید کو ماننا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ منکرین فاسقین میں شامل ہوں گے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اگر ایک مجدد کے کسی عقیدے کا انکار کر دیں تو کیا انسان ہاں فاسق تو ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ جیسے قرآن شریف میں بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بعض کو مان لیتے بعض کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ بے ایمان ہی ہیں، ان کو مومن تو نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر مجدد الف ثانی یا احمد بریلوی، سید احمد بریلوی جن کو ارحاس بھی کہا گیا ہے، اگر ان کا عقیدہ حیات و وفات مسیح کا ہو اور نزول مسیح کا ہو، ابھی اس میں کا نے آپ سے انکار کرنے پوچھا والا تھا فاسق ہوگا یا کہ نہیں؟ کیا اس مجدد صدی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پھر پہلے مجددین کی بات تو ہم نے کرنی ہی نہیں، ہم نے بات کرنی ہے اس وقت ہماری صدی کا جو مجدد ہے، جو پہلوں نے کہا وہ ان لوگوں کے لیے یعنی کہ جو مجدد آتا ہے وہ دین بدل دیتے ہیں، دین بدل دیتا ہے جو ہاں مجدد آتا ہے، جو مجدد آتا ہے وہ دین کو نہیں، بدل دیتا ہے۔ بدل کیسے دیتا ہے؟ تو اب اگر ایک عقیدہ موجود تو ہے، اگر مجدد کا بھی عقیدہ وہی ہی غلط عقیدہ ہے ہے، تو پھر وہ تو بدلا تو نہ دوسرا نا، مجدد آ کے اس عقیدے کو بدلے گا؟ کیونکہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ میں بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ قرآن کا عقیدہ ہے جس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا۔ ہاں، تو پہلا مجدد یہاں پھر انکار کر دیں گے، پہلا مجدد جو ہے اس یا کو اب قرآن کا علم اتنی ہی نہیں ساری تھا۔ ڈسکشن کی ہے، بات آپ وہی پہ کھوتی بورڈ تھلے آ گئی، وہی بات ہو گئی۔ ابھی کہا ہے بھائی آپ کی اپنی کھوتی صدی کے ہلی نہیں ذمہ تھی اپنی دار جگہ ہیں، سے۔ جس صدی میں آپ موجود ہیں نا اس مجدد کی ہم نے بات ماننی ہے۔ اب کوئی کہے جی فلانے اس صدی کے مجدد نے یہ کہا تھا، بھی وہ اس صدی کے لیے تھا، اس کے اوپر ایمان لانا ہمارا ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ہی ایمان لانا ہے کہ وہ آیا تھا۔ اچھا چلے اس طرح اچھا چلے اس طرح بتا دیں، جو صدی کا ہاں مجدد آتا ہے وہ اپنے سے پہلے جو مجدد ہوتا ہے اس کے تمام عقائد کو منسوخ کر یہ دیتا ہے، فضول اس کے سوال ہے، علم کو فضول منسوخ کر سوال ہے، دیتا ہے۔ بالکل۔ بھئی وہ مجدد جو آتا ہے اس نے جو تجدید کرنی ہے آپ نے وہ ماننی، پہلے کے مجدد کا اس نے سوال ہاں یہ اس کو فضول سوال ہے جس ریجیکٹ کا بھائی کیا جواب کوئی نہ نہیں ہو، تجدید ہوتا، کا کوئی یہ تو مطلب سوال بھی ہی تو نہیں جس کا سمجھا ہے، دو نا جواب نہیں یار۔ وہ فضول فضول ہوتا سوال ہے ہے۔ سوال۔ نہیں چلے پھر یہ بتا دیں کہ جو مجدد آتا ہے وہ کون سا دین ہے جس کی تجدید کرتا ہے، وہ نیا لے کر دین آتا ہے یا اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کرتا ہے؟ دین اسلام کی تجدید کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مجدد ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ وہی دین کو قائم کرتا ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جی، جو اصل دین ہے جس کے متعلق لوگوں میں شبہات پیدا ہو گئے ہیں، غلط ہم، خیالات پیدا ہو گئے ہیں، ان کی وہ نشاندہی کر کے اصل دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دیتا ہے۔ تو سید احمد بریلوی شہید جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجدد تھے، تو ہوں۔ انہوں نے جو دین کی تجدید کی وہ وہی دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا اپنی طرف سے کوئی ایڈ کیا انہوں نے کچھ؟ نہیں، جب مجدد کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس نے نئے سرے سے کچھ نئی چیز نہیں پیش کرنی، اس نے اسی دین میں جو غلط عقائد ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے، تو پھر یہ ہر بندے کے متعلق یہ سوال اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، اس کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا۔ نہیں، جواز بنتا ہے نا۔ نہیں تو نہ سمجھے آپ فاسقین ہیں، جاہلیت کی موت کا انتظار کریں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ سب جہنمی ہم لوگ چوہان بھائی۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اچھی بات ہے۔ اچھا چوہان صاحب، وہ نہیں مجھے کیسے تو سمجھائیں آپ وہ کو، جو کہہ ان رہے کو ہیں بھی نہیں مجھے سمجھ سمجھ آئی آئی ان ہوگی۔ کی بات، وہ بات جو سمجھائیں وہ کہہ افغانی رہے صاحب۔ ہیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں آئی ہے، لیکن وہ بات عقل میں بیٹھتی نہیں نا بھائی۔ یعنی مجدد دیکھیں، مجدد جو ہے بالکل آئیں گے، صادق المصدوق نے بتایا ہے، لیکن اس کے بعد اس پر ایمان لانا اور اس پہ وحی ہونا، اور اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو فاسق ہو جاؤ گے، مرتد اور کافر ہو جائے گا، جس طرح چوہان جی نے کہا، یہ پیشن گوئی یا یہ جو باقی الفاظ ہیں یہ زائد ہے، یہ ان کو ہم کہتے ہیں تحریف، نبی کی بات میں تحریف کر کے یا اضافہ کر کے بات کی گئی ہے۔ نبی کی تو اتنی سی بات ہے، ورنہ نبی علیہ السلام ایک پیشن گوئی کریں اور انکمپلیٹ بات بتا دیں، کبھی مجددین آئیں گے تجدید کریں گے، لیکن یہ بات نہ بتا دے اپنی امت کو
کہ خبردار ان پر ایمان لانا ہے کیونکہ ان پر وہی ہوتی ہے، یہ نہ بتا دے، کہاں تک درست ہوگا بھائی؟ یہ بات بھی بتانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصبی ہے، فرض منصبی، وہی تو بتائیں گے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو جہنم جاؤ گے، سارا کچھ بتا دیا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، کیا ہوں گے؟ حکمن عدلن، دجال، امام مہدی، جو بھی باتیں ہیں، مجدد، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجدد پر ایمان لاؤ؟ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنمی ہو، اسلام سے خارج ہو۔ بھئی اسلام پہ تو چل رہا ہوں، کون سی غلطی میرے کی؟ اور یہ مجدد الف ثانی اور کیا نام ہے اپنا مرزا جی، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بھجن؟ کتنا فاصلہ ہے، کسی کو معلوم ہے؟ ارے کوئی بولو۔ سرہندی، تو پھر نبی نے تو یہ فرمایا کہ 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا، تو وہ بھی مجدد یہ بھی مجدد، یہ کہاں سے درست ہے؟ بھائی جس کو مجدد آپ بتا رہے ہیں وہ تو آپ کا ہم اثر ہے، یا چلو آپ سے 1-2 سال پہلے، نہیں 100 وہ سال 13ویں صدی کے مجدد تھے، سید احمد بریلوی، وہ ان کے ہم اثر نہیں تھے۔ اچھا، مطلب کتنا سال ان کا فاصلہ ہے؟ یعنی 100 سال کے بعد آئے ہیں مرزا جی؟ مرزا جی 100 سال بعد آئے ہیں؟ اب 14ویں صدی کے مجدد تھے، وہ 13ویں 14ویں صدی کے ہیں، وہ 13ویں کے ہیں، مان جاتے ہیں، لیکن ہر 100 سال میں ایک آئے گا، ہر 100 سال بعد۔ ظاہر بات ہے اس کی تو عمر 100 سال تو نہیں ہوگی، ایک صدی کے بعد آئے گا نا۔ تو آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ واقعتاً پورا 100 سال کے بعد آئے ہیں مرزا جی؟ اتنا فاصلہ ہے ان کے درمیان، یہ آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، عبداللہ صاحب بولیں۔ جی پیر صاحب مکمل کرنی، نہیں تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا طارق چوہان صاحب سے کہ مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ مجدد کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ چوہان جی جواب دیجئے۔ بھئی میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، وہ چیزیں، وہ باتیں جن کا ایمانیات سے تعلق ہے ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ورنہ آپ اس کے مومن نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے اس کے۔ چوہان جی یہ تو بڑا آسان ہے، میں کہوں 5 نمازیں فرض ہیں مسلمان پہ، میں کہہ رہا ہوں، اسکانی کہہ رہا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کہے میں تمہاری بات نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ تو بات ہی نہیں ہے نا، بات یہ ہے کہ مجدد سے اختلاف کسی بھی مسئلے پہ نہیں، شرعی ہو، شرعی بات پہ اگر مجدد ایک بات کہہ رہا ہے، آپ اسے اختلاف کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کی بات نہیں مان رہے، کافر ہیں پھر۔ سن لیا عبداللہ بھائی؟ اب نہیں، آگے جاؤ، مجھے عبداللہ کیا سمجھ کہہ رہے نہیں ہیں؟ کافر ہے وہ؟ آئی، تھوڑا زور سے بولیں، شور تھا میرے پاس۔ ہاں پھر بتا دیجئے چوہان جی۔ تو پیر صاحب اس کا مطلب ہوا کہ طارق صاحب کیا جس طرح کہہ رہے ہیں، یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر نہ مانے تو پھر وہ مرزا صاحب کو مجدد نہیں مان رہے، وہ اس سے کچھ آگے مان رہے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے، دیکھیں عامر بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو سزا ہی نہیں دیتا، اللہ پاک کسی کو مجرم ہی نہیں سمجھتا جب تک وہاں کوئی نذیر نہ بھیجے۔ وہ تو بخشے آئے ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، کیا مجھے پوچھ ہوگی؟ جس طرح سے وہ حدیث ہے نا، ایک بہرے کو لے کر آئیں گے، وہ کہے گا مجھ سے کیا سوال جواب، میں تو تا ہی بہرا، مجھے کیا معلوم کہ کون آیا تھا، کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔
छोड़ो इसको, बख्श दो, इसका कुछ भी नहीं है वाक़तन। एक मजनून को लेकर आया जाएगा, हिसाब किताब तो सबसे कुल्लु याती है यौमल क़ियामत फर्दा, अकेला खड़ा हो जाएगा। अब एक जो है मजनून था, दुनिया में पागल था, सामने खड़ा है, उससे पूछेंगे हाँ बताओ, कहेंगे मुझे क्या मालूम, मुझे लोग पत्थर मार रहे थे, मुझे क्या मालूम, जाओ जन्नती है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया है। यानी भाई मुकल्लफ वो है जो आकल और बालिग और समझदार है। अब ये है कि एक मुजद्दिद आया इंडिया में, उसको मानना सख्त जरूरी है, नहीं तो तमाम लोग जहन्नमी हैं। अब उस मुजद्दिद के बारे में दुनिया का जो है वो अक्सर जो है हिस्सा मुसलमानों का वो जानता ही नहीं। ये कैसा मुजद्दिद है, ये कैसा मुजद्दिद है भाई? देखिए पीर साहब, मैंने ना सवाल किया लेकिन वो ना जवाब नहीं दे पा रहे, ना पता नहीं देना नहीं चाहते। देखिए अब्दुल गफ्फार जंबा साहब ने ना मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ करके तो फिर कहा है इन लोगों को कि आप लोग नमाजें पढ़ सकते हैं दूसरों के पीछे, शादियां जनाजे सब कुछ कर सकते हैं। अगर जंबा साहब ने पिछले मुजद्दिद से इख्तलाफ कर लिया है हाँ। तो अब ये इनको जवाब देना चाहिए ना कि आया मुजद्दिद से इख्तलाफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। बताया चौहान जी ने बताया इसका कि ईमानियात से ताल्लुक तो है ही नहीं है। हाँ ये जी मिर्जा साहब ने शुरू में शादियां भी होती थी, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी था, एक दूसरे की मस्जिदों में भी जाते थे, लेकिन जब ये कुफर के फतवे लग गए उस वक्त उन्होंने कहा भी एहतियात का यही तकाजा है। अब देखें ना, एक अहमदी लड़की की गैर अहमदी मर्द से शादी हुई है, तो पहले तो इसमें कोई मसला नहीं था, जब कुफर के फतवे लग गए तो जी निकाह फतह होगा, वो तलाक लेनी पड़ेगी। नहीं चौहान तो साहब इस तरह के मसाइल से बचने के लिए बातें माशरती यार बात बातें पूरी बात क्या की, है, जब बोल दी है गड्डी चढ़ना है, बात पूरी क्यों नहीं सुनते? पूरी बात सुनो अब्दुल्ला, पूरी बात सुनो। चलो सुना भाई उस वक्त ये था, मिर्जा साहब के अपने मुरीद मदरसों में जाते थे, आम मुसलमानों के वहाँ से तालीम हासिल करते थे, मर्द औरत मतलब उनकी शादियां भी होती थी, अहमदी गैर अहमदी की ये भी थी, मस्जिदों में पीछे नमाज भी पढ़ते थे, ये भी था। लेकिन जब कुफर के फतवे लग गए तो उन्होंने कहा मस्जिद में आएगा पलीद हो जाएगी अगर मिर्जाई मस्जिद में आ जाएगा। तो उस वजह से उन्होंने ये कहा कि भी इस तरह के मसाइल, शादियां, बच्चे होते हैं, फिर उनके निकाह फसक किए जाएं, वो सारी एक फैमिली की प्रॉब्लम है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब जबकि फतवे लग गए हैं तो अब उन लोगों से आपने शादियां नहीं करनी, उनके पीछे उनकी मस्जिद में भी नहीं जाना, फसाद होगा। तो फसाद तो वैसे ही मना है, फसाद करना। तो इस वजह से उन्होंने ये बातें की। हमारा जो जंबा साहब का है, अभी हमारे लिए इस तरह के मसाइल नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ उनकी मस्जिदों में नमाजें भी बेशक पढ़े, उनसे शादियां भी करें, कोई ऐसा मसला नहीं। क्योंकि अगर 200 बंदे आइसोलेट होकर बैठ जाएं अपने अपने घरों में तो किस तरीके से हम अपना मैसेज फैलाएंगे? जाहिर है दूसरे लोगों से शादियां करेंगे आपस में बच्चों की, तो फिर वो मैसेज आगे आगे जाता जाएगा। हाँ अलबत्ता कोई ये कहे कि वो इस्लाह पसंद जमात से उसका ताल्लुक है, किसी से शादी करने के लिए इस बात को छुपाए, तो वो फिर फासिक ही है, वो फिर इसका मतलब है कि वो शर्मिंदा है जो उसने दीन अख्तियार किया, तो उसके दीन का वो हिस्सा ही नहीं है। हाँ अगर आप बताएं कि भी मेरा ये बिलीव है, इसके बावजूद आपकी शादी होती है आपकी बेटी की या बेटे की, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है। और ये बात अगर मिर्जा साहब ने उस वक्त की थी तो उस वक्त ये तकाजा बिल्कुल सही था, उन्होंने ये किया फसाद से बचने के लिए। अब आइंदा भी ये हालात अगर ऐसे हो जाएंगे, जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के साथ लोग कहेंगे कभी ये फासिक हैं, ये काफिर हैं, इनसे नहीं शादियां करनी, तो फिर जाहिर है कैसे होगा मुमकिन? यही कहा जाएगा कि फिर एहतियात करें, ना करें, ये बात इतनी सी बात है। जी अभी अब्दुल्ला नहीं, सवाल वो अभी करो अभी फिर अब एक मिनट अबू बकर भाई, तारिक चौहान साहब इस तमाम गुफ्तगू के बाद फिर दोबारा अभी बता दें कि मुजद्दिद से इख्तिलाफ किया जा सकता है कि नहीं। संभाल के लोगों को कोई स्कैन बात जरूर समझ नहीं छुपाया आती तो होगा। छोड़ो पर फिर नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं। खोती तुम्हारी बोर्ड थले आ जाती है। तो वही ओहो, सवाल, अब खोती इतनी क्यों कह रहे तफसील से बताई बात, फिर वही सवाल कर रहे हैं। अजीब अक्ल नहीं, के नहीं, अंधे हैं लोग, इसलिए रहा है फासिकीन है, आप जहालियत की मौत मरेंगे इसी वजह से। चौहान जी, वो ताकीद से कह रहा है, इतनी सारी बातें की तो वहां पर कोई मकतूब होगा जो जो बातें आपने की हैं, फिर जो गड़बड़ हो जाएगा याद रखना, फिर सोच के बताइए। क्या मतलब कि मकतूब? अब ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना में दे रहे हैं, अब क्या बंदा करे?
اسکانی صاحب آپ نے کیا کہا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی. میں نے کہا عبداللہ آپ سے اس لیے بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ وہاں ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس ہوگا، تو اس نہیں، لیے میں تو نے آپ تو بات اپنی بتا دی. ہم عبداللہ کو جو مسئلہ ہے وہ بتائے تو پھر اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. یعنی بھلے آپ کی بات جو ہے جن کو آپ اپنا مجدد مانتے ہیں اس کے خلاف ہو. بھئی آپ پہلے پیش کریں، یہ پہیلیاں نہ بجائیں، پھر اس پہ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی اپنی عقل کے قصور ہو جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جب اقتباس آپ پیش نہیں کرتے تو اس کے اوپر خود اپنی طرف سے حاشیے چڑھاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اور بات نکلتی ہے. اگر آپ کو کوئی معین بات پتہ ہے، کوئی جس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ پیش کریں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی عبداللہ صاحب آگے بڑھیے. اس پہ بھی طارق چوہان صاحب اس پر بات تب بھی آگے بڑھے گی نا جب ادھر پتہ لگے گا کہ مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگلی بات کرنے کا تو اسی کے ساتھ فائدہ ہے، اس کے بغیر تو جواب کے بغیر تو فائدہ ہے ہی نہیں. اب آپ آج طارق چوہان صاحب وہ نا اس جیسا کام کر رہے ہیں، ٹونی طاہر امجد جیسا، وہ گھوم گھما کے نا اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ تم مرزا قادیانی کو مدعی نبوت مانتے ہو یا نہیں. اس چیز کا جواب نہیں دیتا. وہ سارا 2-3 گھنٹے گھومتا رہے گا، اس سوال کا جواب نہیں دے گا. تو آپ ہمت کریں، کوئی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھ خالی ہیں میرے. بھئی میں نے تو آپ بڑی بس یہ تفصیل سے بتا دیں جواب کہ دیا. اب مجدد. تمہیں نہیں سمجھ آتی تو تمہاری سمجھدانی کو کھولا کرنا کا انتظام میرا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری عقل کو بڑا کروں تاکہ تمہیں یہ نہیں باتیں سمجھ. پھر میں نے تو طارق چوہان اپنی صاحب، بات اس بتا دی. جواب سے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ تو مجدد نہیں سے سمجھ آئی تو پھر اختلاف ہو رہنے سکتا دو، ہے یا نہیں نہ ہو سوال سکتا. کرو یہ والے. تو پھر جب بتا تمہاری دینا کہ سمجھ ہی کا مجدد سے قصور اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنی نہیں ہو چھوٹی سکتا. سی سمجھ تمہاری ہے جس میں بات سمجھ ہی نہیں آتی تفصیل سے بتانے کے باوجود، تو پھر چھوڑو اس سوال کو، نہ اس کے اوپر اپنا زور لگاؤ، خواہ خواہ سر درد کرواؤ گے اپنے. طارق چوہان صاحب، آپ جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق ضرب تقسیم ضرب تقسیم جمع تفریق از اکول ٹو کیا ہے وہ نہیں بتا رہے. مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں، سوال صرف اتنا ہے چوہان بھائی. ہاں سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی سوال یہ ہو کر سکتا رہے ہے. ہیں، آگے جی آپ میں چلیے آپ نا، سے سوال کر رہا تھوڑا ہوں، سا کیا نبی بات سے بڑھائے. اختلاف ہو سکتا ہے؟ میرا آپ سے قطعاً نہیں، سوال ہے. قطعاً نہیں. تو دیکھو ٹھیک ہے، اس طرح جب سے انہوں نے کہا تھا کہ جی کھجوروں میں پیوند نہ لگاؤ تو انہوں نے وہ بات مانی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں تم نے یہ بات مانی؟ کیونکہ میں نے تو کوئی الہام کی بات تو نہیں تھی کی. جی 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 بات. دیکھیں محترم، بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ مت کرو. اس متن میں مت کرو کا نہیں ہے، بلکہ متن میں یہ ہے، اگر چاہیں تو اس کو نکال لیں. نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ نہ کرو تو کیا ہوگا؟ سوال ہے، سوالیہ نشان. جس طرح سے آپ کریں کہ ایسا نہ ہو تو کیا، اگر یہ نہ کیا جائے تلقیح تو کیا ہوگا؟ بس کیونکہ وہ اتنے با ادب تھے، اتنا ہی کہنا تھا، انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا. اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کا رسول جانتے. اللہ جو بات معلوم ہے وہ کہتے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، بس آگے کچھ بھی نہیں. نبی علیہ وہ چلے گئے، اللہ اکبر، وہ تو چلے اللہ گئے، اکبر. نبی علیہ السلام چلے گئے. نہیں کہا مت کرو، انہوں نے بس، یہ ان کی سمجھ تھی، یہ ان کا فہم تھا کہ نبی نے منع کیا ہے. جب کھجوریں صحیح نہیں ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے تو یہ کہا. نبی نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ یہ مت کرو، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. بھائی آپ یہ دنیا کے کاموں میں مجھ سے زیادہ بہتر، یہ تمہارا تجربہ ہے، تمہارا تجربہ کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں؟ اگر نہ کرو تو کیا بتاتا ہے تمہارا تجربہ؟ سوال تو یہ تھا. جی جی اب اللہ اکبر. پیر صاحب اس میں دیکھیں کتنا بڑی نصیحت جی ہے اس میں. اب بات یہ ہے کہ مجدد سے اور بالکل چوہان جی دیکھیں تھوڑا سا بات کو آگے بھی چلنا چاہیے نا. اب
آپ نے سوال کیا، دیکھو 2 ٹوک میں نے آپ کو بتا دیا. اگر وہ متن چاہتے ہیں متن کو بھی پیش کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ مجدد سے جی اچھا مجدد سے پیر صاحب تھوڑی سی اختلاف ہو سکتا میری ہے. بھی اصلاح میں کر دیں اسی کروں گا، بارے میں. تمہارے کیوں کروں؟ ہم سب کافر یہاں پر بیٹھے ہوئے مجدد کو نہیں مان رہے بھائی، اپنی اصلاح کریں گے نا. بھائی میں نے آپ مجدد کو سے پہلے بتا دیا کہ مجدد جی جو ایمانیات سے متعلق باتیں کرتا ہے وہ تو اس کا پیغام ہے جس کے لیے وہ خدا کی طرف سے معمور کیا گیا ہے. ظاہر ہے اس سے آپ اختلاف کریں گے، اس کا مطلب آپ نہیں مانتے، تو اختلاف نہیں ہو سکتا. کچھ معاملات انتظامی معاملات ہوتے ہیں، وہ ہر مجدد اپنے وقت کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اپنی صدی کا امام ہوتا ہے، اس نے اس کے متعلق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب بھی جی کسی عبداللہ کو بھائی، سمجھ نہیں آئی تو میں اس کا کیا کروں؟ جی عبداللہ بھائی سمجھے کچھ؟ نہیں طارق چوہان صاحب، اگر مجدد کوئی حکم دے گا تو وہ انتظامی معاملات رہے گا، وہ تو ایمانیات کا حصہ بن جائے گا نا. تو مرزا صاحب نے تو کیٹیگوریکلی جب کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، جنازہ نہیں پڑھنے، یہ غیر مسلم ہے. اب اسوانی صاحب یہ دیکھ ٹھیک ہے، لیں، وہی بات یہ دہرا رہا ہے، ہم نے کتنی تفصیل سے بتائی ہے. کوئی فائدہ ہے میں اپنا سر کپاؤں اپنا اس بڑھاپے میں؟ اس کے اوپر کوئی نہیں. نہیں نہ یہ کھپائیں نا، نا آپ نہ کھپائیں نا پتھر کے طارق چوہان اوپر صاحب، سے آپ صرف یہ گزر رہا ہے جواب دے سب دیں کچھ. کہ کوئی مجدد حال سے نہیں ہے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا جواب دے دیں، جان چھڑائیں اپنی. چوہان صاحب میں آپ کی طرف سے دے دوں جواب؟ جاؤ جوابی. نہیں، وہ چوہان صاحب نے پہلے بتا دیا ہے، مجدد اسی لیے آتا ہے جب دین کے اندر کوئی جو کہ غیر شرعی غیر اسلامی چیزیں جو کہ غیر مناسب ہوتی ہیں وہ سرایت کر جائیں، ایڈ کرنی وہ ہے. دین کے اندر کوئی خرافات آ جائیں تو مجدد آ کے اس کو صحیح کرتا ہے. اب ان جماعت احمدیہ کے اندر ایک یہ جو روایت یہ سرایت کرتی جا رہی تھی کہ کسی غیر احمدی سے ملو نہ، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، جنازہ نہ پڑھو، تو یہ ایک غلط عقیدہ تھا جس کو صحیح کیا آنے والے مجدد نے. اس میں غلطی کیا ہے؟ ماشاء اللہ، یہ صحیح بات نکالی آپ ہاں نے. تو آنے بہترین. والے مجدد نے پچھلے مجدد سے اختلاف کر لیا نا، یعنی مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح دیکھو، جس طرح مرزا صاحب نے اختلاف کیا حیات و نزول عیسیٰ کا اور حیات و جی اس کا بھی میں وفات جواب عیسیٰ کا تفصیل سے دے چکا پچھلے ہوں. مجدد سے. پھر سوال وہی پہ رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آدمی کو کہے. بھئی کتنی دفعہ کہا اب ہے کہ ہم اپنی صدی کے ذمہ دار ہیں، اپنی مجدد کی بات ہم نے ماننی ہے. آپ چوہان کے صاحب، فلانی صدی کا جو ہے تو اس نے تو تو یہ کہا تھا. پچھلا تو پھر منسوخ تو ہو گیا آپ کے نا، بات تو پھر طارق کلیئر چوہان ہوگی. صاحب، آپ کے پچھلا مجدد تو نے بھی منسوخ یہ ہو گیا، تعلیم ہم تو دی اس نا صدی کے کہ جو ہیں پچھلے ذمہ دار مجدد ہیں. سے یا مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے. اصل میں آپ کے مجدد نے تو یہ تعلیم دے دی نا کہ پچھلے مجدد سے یا مجدد سے بھئی اختلاف ہو سکتا ہے. پچھلے مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی صدی کا وہ ذمہ دار ہے، اس نے اپنی جو باتیں کی ہیں اس وقت کی جو غلط عقائد تھی، اس کی جو نیا مجدد اس کی اپنی صدی میں جو غلط عقائد ہے اس کی اس نے نشاندہی کرنی ہے. پھر اب آپ کہہ دیتے ہیں جی اب وہ حضرت امام سیوطی نے یہ کہا، بھئی وہ اپنی صدی کے ذمہ دار تھے. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ بات بات ختم ہو سمجھا گئی، چکے. یہ بات واضح ہو گئی. طارق چوہان سے یہ بات واضح ہو گئی. میرے پاس اذان ہو رہی ہے، بعد میں بات. اچھا، نتیجہ تو وہی نکلا نا کہ ہر 100 سال کے بعد جو بھی عقائد، نظریات، عبادات، جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، بلکہ جو اگلی صدی کا نیا مجدد آتا ہے اب صرف اور صرف جو وہ دین بتائے گا، عبادات بتائے گا، جو وہ عقائد بتائے گا، صرف وہ عقائد، عبادات، نظریات اور سوچ وہی قابل حجت ہوں گے. اس سے پہلے والی صدی کے تمام چیزیں ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا، وہ ناقابل اعتبار ہوں گی. اتنی سی بات اس کا رزلٹ جو نکل رہا ہے، نتیجہ. ابو بکر بھائی، ختمی نتیجہ یہ نکلا ہمارے پاس کہ مجدد سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب انہوں نے یہ چیز دکھانی ہے قرآن اور حدیث سے کہ جس سے اختلاف ہو سکے اس پر ایمان لانے کا حکم ہے کہیں بھی قرآن کریم میں. ضیاء بھائی اگر آپ کو آتا ہے تو آپ سنا دیں. پھنس گئی جان سکنجے جی میں ویلے نے اندر. کرنا یہ دیکھیں نا، مرزا صاحب کو فٹ کرنے کے لیے سب کا انکار کر دو جی، پہلے والوں کا. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب ایسے عقیدے لے کے آئے ہیں
جن کا ماننے والا یا سپورٹو اس سے پہلے ایک بھی مجدد نہیں ہے. مرزا صاحب نے ایک نئی ہی شریعت ان کے سامنے رکھ دی آ کے، جس پر پہلے کوئی بھی عمل پیرا نہیں تھا. سب سے اختلاف کر دو اور جواب یہ دے جو نہیں وقت کا جو مجدد ہے اس کو دیکھنا، پچھلے کو نہیں دیکھنا. حد ہو گئی وہ ہے. کیا کہتے ہیں اپنے ہی دامے سے یاد آ گیا. تو وہی دین تو نہ جب ہویا، پھر رسول تو کھلونا ہی ہو گیا نا. جو بھی آئے صدی کے بعد اپنا نواں ایک شوشہ چھوڑ دے اور کہے پچھلے نو چھڈو میری منو، اگلا ہے اور نواں چھڈ دے. دین تو نہ ہویا، مذاق ہی بن گیا پھر. یہ زیاد بھائی نے جو بات کی ہے نا، اس پہ میں طارق چوہان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنی اصلاح کریں. تو بڑی گزارش ہے طارق صاحب سے کہ طارق صاحب، مجدد جو ہوتا ہے نا وہ جن نہیں نکال سکتا، اس کو جن نکالنے بھی نہیں آتے، وہ تویز بھی نہیں لکھ سکتا، وہ کوڑے کے گرد کھڑے ہو کے پٹ بھی نہیں سکتا، اس کو ماتم کو بھی وہ انڈورس نہیں کرتا، وہ جناب علی وہ جن سے شادی اچھا کو بھی واٹر اجماع نہیں کرتا، طارق چوہان صاحب نو تے وہ زیاد جناب بھائی سمجھان اڑنے گے تو والے تھانوں بابوں کون کو بھی سمجھائے نہیں گا؟ مانتا، وہ مجدد جو ہے وہ اڑنے والے بابوں کو بھی نہیں مانتا، وہ بچے بھی نہیں دیتا، وہ بیٹے بھی نہیں دیتا. بھائی یہ مجدد ہمیں نہیں چاہیے بھائی. ہمیں تو مجدد چاہیے جو فوراً سروس دے بھائی. تھوڑا سا وہ چڑھاوا لے اور اس کے بعد جناب تمال شمال کرائے، ڈانس ڈونس ہوئے قبر کے گرد اور عرس ہوئے، تو وہی صحیح مجدد ہوتا ہے بھائی. طارق صاحب ہمارا بالکل آپ سے اتفاق نہیں ہے. آپ نے تو بڑا آج مجدد کو ڈاؤن کر دیا جی. مجدد تو وہ بندہ ہوتا ہے جو خود بھی اڑ سکتا ہے اور ہر جھوٹے بندے کو اس کے پاس پناہ مل جاتی ہے. وہ 6 مہینے سے ڈوبی ہوئی برات بھی دوبارہ نکال دیتا ہے. جناب بالکل مردے بھی زندہ کر دیتا ہے، حساب کتاب کے ٹائم قبر میں بھی اتر آتا ہے. تو سر ہمیں تو مجدد وہ والا چاہیے. یہ تو جس سارے کو ننگی عورتوں کے خواب آتے ہوں وہ والا یہ تو چاہیے. سارے مجدد جو وہ والا ہیں. مجدد چاہیے جو پینشن چوری کر کے بھاگ گیا، وہ والا چاہیے. جی وہ والا جو مجدد چاہیے جو جو تحریک 50 امتحان میں فیل کتابوں ہو کے گیا، وہ والا پیسے چاہیے. لے وہ کے عورتوں پہ 50 جن کے چڑھ کتاب گیا تو اب 50 دیکھیں کتابوں نا، کے اب پیسے آپ سن لیں نا پانچ ڈاکٹر لکھے. صاحب، یہ تو اور زیادتی پھر ہے نا. جن جو ہے وہ یہ مان تو جاتا ہے زیادتی ہے نا. مجدد کی اب بات. آپ نے تعریف بیان کی، اب ساڈے ہماری طرفوں بھی بھی تو سن سن لو لیں نا نا. جی، ہن یا فیڈ ہوندی ہے، ادھروں بھی سن لو. جی میں بھی سنا جو رہا ہوں کہے ابھی. 16 دن تک میری گھوڑے کا بیک سائڈ جنازہ سے جو خون پڑھ لے آتا وہ رہا، یہ میرا مجدد ہوتا معجزہ ہے. ایسا مجدد چاہیے آپ کو. بالکل سر اپنے مجدد بھی تو غور کرو نا. یا ایسا مجدد چاہیے جو یہ کہتا ہو کہ وہ لکھی سر طوائف کے آپ کی تو گلی مکان میں گلی میں ڈیرا ڈالتا مجدد ہے ہو، ایسا یا آپ ماشاءاللہ. کو آپ ایسا کے چاہیے. چاہیے جو مجدد کی کہتا کیا ہو 1 ضرورت لاکھ ہے. روپیہ دو گے تو دعا کروں گا، نہیں تو خصمہ نو کھاؤ جا کے. کوئی انہوں منڈا پتہ شنڈا لگ نہیں گیا ہونا. نا ایسا منہ مجدد پیڑاں چاہیے. نکلیاں نے نا. آپ کو ایسا مجدد چاہیے جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہو نہیں کتے سانو کی کا طرح نہیں پیڑا بھونکتے پیڑا رہتے بالکل ہو. تانوں آپ کے نہیں ہے. مجدد بھی ایسے ہی ہیں. آپ کے مجدد کیسے ہیں؟ آپ اپنے آؤ مجدد بتائیں. گلی او گلی میں او مجدد رکھا جو ہوا ہے او آپ نے. او لکھتا ہو، لکھ کے بتاتا ہو کتا ایسے او او کرتا ہے، آپ وہ درخت پہ مجدد جا کے چاہیے. کپڑے باندھ آیا کریں اپنے مجددوں کی مزاروں پہ، دھاگے باندھ آیا کریں. یا آپ کو ایسا ہاں مجدد چاہیے جس کو ایسے الہام ہوتے سرما ہوں، لگایا اٹھ کریں سورہ مجدد نماز کا پڑھ. جو نظر جو تیز کر دے گا. بس آپ سارے اسی طرح کا تو مجدد ایسا چاہتے ہیں. مجدد ان کو آ- چاہیے ہے جن کے سامنے عورتیں ننگی ہو کے نہا رہی ہوں سر کمرے میں، وہ آپ والا مجدد چاہیے. سر آپ کے تو مجدد جاری ہیں نا. آپ کے تو رکتے ہی نہیں ہیں. ہر گلی ہر محلے میں. یا آپ کو ایسا مجدد چاہیے جس کے نیچے سے روٹی جو ہے کتا کھا جائے اور اس ਤੇ کو ਸਰ پتہ بھی نہ ਤੁਹਾਡੇ چلے. ਮੁਜੱਦਦ ਘੋੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ. یا آپ کو ایسا مجدد چاہیے جو رات چلو کو میرا سو خیال جائے، ہے کہ آج صبح کے اٹھے لیے اور اتنا اس ہی کو بڑا اپنا ہے. جوتا بہت نہ ہو ملے، گئی ہے. اپنا بہت ہو جوتا گئی نہ ہے. ملے، اپنے مریض کو آواز دے اور کہے کہ چیک کرو کہیں کتا پھر نہ اٹھا مجدد کے لے دعا گیا کے ہو. درمیان بھی آ تھوڑی دیر جاتا کے ایسا ہے. بعد آپ مجدد کی پتا چاہیے چلے دعا جو بھی کہ نہیں سجے جوتی وچ تو ہوتی. کھبی اپنے ہی جتی پیروں پا کی لیتا ہو، جوتی تھی. کھبے وچ سجی پا لیتا ہو. بالکل ایسا جو مجدد ایسا چاہیے جو مجدد چاہیے غرارہ جو پہن کے قمیض گھومتا کے پھرتا بٹن ہو. کوٹ کے کاج میں لگاتا ہو، کوٹ کے بٹن قمیض کے کاج میں لگاتا ہو. ہاں ایسا آپ مجدد کا چاہیے جو بالکل چابیاں صحیح. گھر کی ناڑے کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہو، گھر کو تو چھن 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 پئی ہوندی ہوئے. اے مجدد بالکل چاہیے سر دسا. آپ کا ہاں، تو پورا مجدد گھر قبر میں چھن زندہ چھن کر بیٹھا رہا ہو. ہوتا ہے. ایسا مجدد چاہیے جو کہے جو مجھے نہیں مانتا کنجریوں کی اولاد ہے، وہ والا چاہیے. ہیں ہو گیا. ہے کتنے گئے جی؟ اوکے. مجدد پسند نہیں وہ تو آیا؟ مجدد صاحب اوکے نوں سر. نال ہی لے گا. ہیں کدھر گئے؟ اسی انہاں دی ساری ہیں سنی ہے تے مجدد ساڈے پسند نہیں کولوں آیا؟ مجدد اپنے مجدد دی خصوصیات سنی نے، اسی ساری چپ کر کے سن لئی. حد ہو گئی. انہوں نے اپنا مجدد پسند نہیں آیا. نہیں 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 کتھوں پریشان ہو جاندے نے. ایسا مجدد چاہیے جو غرارہ پہن کے گھومتا ہو. ہاں چمک چلو. ਸਾਡਾ ਮੁਜੱਦਦ ਮੁਜੱਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜੱਦਦ ਆਹੋ
ਸਾਡਾ ਮੁਜੱਦਦ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ अच्छा ਮੁਜੱਦਦ जया ਪੇਸ਼ भाई ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, एक सवाल मैंने ਵੇਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ओए ओए ठहर जो यार, एक गल और मैं पूछनी जिया भाई को। थोड़े दिन पहले ना जिया भाई हमारी बात चल रही थी अहमद वजीर भाई से, वो मैं तलाश करता रहा लेकिन मुझे वो चीजें मिली नहीं। ये सीरतुल मेहदी वगैरह में भी ना ये चीजें लिखी हुई हैं कि ये लोग भी तवीज लिख कर भी देते रहे हैं। ये दुआएं वगैरह तो आप छोड़ दें, हाँ जी लिख कर तवीज देते और रहे गम हैं, दरूद कब्र ये पुजियां भी करते रहे हैं। मिर्जा कादियानी कब्रों पे भी जाता था, मिर्जा कादियानी ने मुर्दे भी जिंदा करके दिखाए हैं। मिर्जा कादियानी ने ये भी लिखा हुआ है कि आग जो है वो हकीकी आग, तवील वाली नहीं। वो जो तवील करते हैं आग से मतलब दुश्मन नहीं, हकीकी आग में कहता है मुझ पे डाल दें दुश्मन तो बिल्कुल मुझे आग नहीं छुएगी। ये भी मिर्जा कादियानी ने कहा हुआ है। ये मिर्जा आग गुलाम अहमद आग कादियानी, तो हमारे गुलामों की गुलाम है। हाँ ये टोने टोट के भी करता रहा है। ये जो हमें आगे मिर्जा बताते हैं ना, ये टोट के खुद मिर्जा कादियानी करता रहा है। वो अब्दुल्ला आथम को मारने के लिए नहीं टोटका किया था, चने पढ़ा के तो जनाब कुएं में फेंकने। ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸਰ ਲਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕੇ लिए ਮੁਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਣ। ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। अच्छा वो तवीज वाले ना हवाले जिया भाई मुझे चाहिए। उस दिन मैं पूछना चाह रहा था आमिर भाई से भी, वो पढ़ भी रहे थे हम उस दिन ना, लेकिन वो हवाला नंबर मेरे जहन से निकल गया। उस वक्त याद था मुझे वो कौन सी रवायत थी या क्या था, लेकिन भूल गया मैं। वो स्पेशली ये तवीज वाले हवाले जो है ना ये चाहिए। हाँ ठीक है जी। इनको ऐसा मुजद्दिद चाहिए जो यूरोप से जनाकारी के लिए रंडियां मंगवाने के मशवरे देता हो, वो वाला चाहिए इनको। आह ऐ सही जे इंज दा मुझे चाहिए जड़ा के डिलीवर भी यूरोप करे से ना, कोई यूरोप से कारकर्दगी भी रंडियां खाए ना मुजद्दिद, एवं सुक्का मुजद्दिद तो नहीं ना चाहिए, कोई डिलीवर करे इन्हों कोई कारकर्दगी ओदी होए। नहीं फिकरा भी बड़ा मजेदार है ना, फिकरा भी बड़ा मजेदार है ना। यूरोप से रंडियां बहम पहुंचाई जावे, बाहम पहुंचाई जावे। आए है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ। ਉਂਝ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਚਣੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਠੋ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 10-12 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਵੀਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੱਜੇ ਤਾਜ ਤੇ ਉਠਾ ਦੇਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲੋ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਛਣਕਣਾ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਤੇ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਗੁਲ ਕਰਦੇ ਹਮੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਤੀ ਥੀ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਆਤੀ ਥੀ। ਹੈਲੋ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ? ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇਣ। ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਹ ਦੱਸੀ ਭੈਣ ਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸੀਏ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏ,
ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਟਵਾਣਾ ਤੇ ਗੁੜ, ਵਟਵਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਤੰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਥਾ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਲੇ ਕੋ ਪਨਾਲਾ ਫਰਮਾਤਾ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लिखा आया हुजूर की जुबान में कुछ लुकनत थी, आप परनाले को पनाला फरमाया करते थे। फरमाया कर, पनाला फरमान वाला चाहिए है ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਟੰਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠਣ ਉਡਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬੰਦਾ 2-4 ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੁੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਚਾਹੀਦਾ है। रात को बात हो रही थी जिन्नात पे, चौहान जी से बात कर रहे हैं जिन्नात पे। चौहान जी और क्या नाम है अपना, ये जमायती जो जमात है अहमदी, ये नहीं मानते जिन्नात को। अब वो पता नहीं कहाँ से, वो क्या नाम है मुफ्ती मुबश्शिर का, हाँ वो पता नहीं कहीं सो रहा था, क्या कर रहा था, वो अचानक जाग गया। उसको अलार्म हुआ, फौरन पहुंच गया वो फ्रंट पर। उसको किसी ने फोन किया होगा, ये शरारत किसी ने की होगी। ये ध्यान छोड़ने की है, ध्यान छोड़ने ऐसी शरारतें ये कर किया। चलो पहुंचो। अब वो आए और काफी टाइम से उन्होंने डाली हुई थी, मैं तो देख रहा था, किसी ने उठाया भी नहीं। अब आखिर में मजबूर होके मैंने सोचा उठा ही लूं, कोई उठा ही नहीं रहा, क्या बात है नहीं उठा रहे, मैंने उठा लिया। अब उठाते ही धड़म करके ये ले लो, मिर्जा ने ये कहा है 4 चीजें मानना लाजिम है, 4 चीजें मानना लाजिम है, 4 वजूद का मानना, जिन्नात का उसमें भी है। अब जो ये सवाल आया तो चौहान साहब का जिन गायब था, चौहान साहब का जिन गायब था, जैसे हमारा जिन आया चौहान साहब का जिन गायब हो गया। असल जिन आ गया भाई, असल जिन आ गया, अगली जिन आ गया, नकली जिन भाग गया। लेकिन वैसे मुफ्ती साहब ने ना, यकीन करें बात चलो एक मजाक करना चीज़ है, लेकिन मुफ्ती साहब ने तो 2 टोक बात सुना दी ना, तो फिर चौहान साहब के पास जवाब ही नहीं था, वो गए गायब हो गए जिन की तरह। मैं कल यही बात कर रहा था, यहाँ से ख़त्म होके और दूसरे ब्रोड पे चला गया था इनके, वो शायद पट्टी है, पता नहीं भट्टी है उनके ब्रोड पे, अच्छे आदमी है। मैंने उनसे सबसे पहले यही सवालात किए जन्नात के बारे में, सब ने इनकार कर दिया, जन्नात नहीं है। जब मिर्जा जी का हवाला वो तो मिल गया था, जब मैंने वो पेश किया, मिल गया था ना आपको भी। मैंने जब वो पेश किया, सब ने कहा ठीक है भाई इसको देख लेंगे, भाई मिर्जा जी की इबारत है, देख क्या लेंगे, मानो जन्नात को। कहते नहीं, मैंने कहा देखो फिर आप लोग करते क्या हो, कहते इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। मैंने कहा बात क्या करना है, साहब लिखा हुआ है, साहब तो लिखा हुआ है। कहते ठीक है इस पे बाद में बात कर लेंगे। यानी मुसलमानों का जो अकीदा है वो भी आप नहीं मानते, मिर्जा जी का जो अकीदा है जो बता रहे हैं वो भी आप नहीं मानते, मानते किस चीज को है? मैं यही कह रहा था, अपनी जाती राय को, अपनी जाती राय को, जाती राय को। जिन्नात का मतलब क्या है? जिन कहते हैं छुपी हुई चीज को। अच्छा छुपी हुई चीज को कहा कि इबादत करो, अच्छा छुपी हुई चीज के लिए वो वहां पर वो छुपी चीज है क्या,
कीड़े मकोड़े, वो जो क्या कहते हैं उसको, वायरस वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा, इनको वहां पर जन्नत मिलेगी, इनका हिसाब किताब होगा? क्या बात है मेरे भाई। या माशर अल जिन या अय्युहस सकलान वमिन दीनुहुमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो बड़े ग्रोहों से बात हो रही है, जो जिन और इनसे, उनसे बात हो रही है सूरत रहमान में बार बार। लेकिन वो कहते नहीं, वो जिन कहते हैं छुपी हुई चीज को। एक तो ये है ना कि हम लोग ये बाजारों में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ये तो हो गए इंस। अच्छा, वो लोग जो पहाड़ों में रहते थे, वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, वहशी लोग, उनको कहा जिन। अच्छा, वो इंसान नहीं है? नहीं, उनको कहा जिन। अच्छा, उनके लिए जो है अलग जो है वो गुफ्तगू होगी, एक तो इनसे होगी, उनसे अलग होगी। या जो है सकलान जो कहा गया, और दूसरा जो है वो जन्नतान जो वहां पर होंगे, उनके लिए अलग जन्नत होगी। और मा तुकज़्ज़िबान, ये दोनों क्या कुछ अजीब। लेकिन क्या करे मेरे भाई। तो इन्होंने भी तो किसी मिर्जा कादियानी किसी तहरीर से लिया होगा ही ना, ये कि जिन जो है ये इंसान ही है। भाई बात यह है कि मिर्जा जी ने एक चीज की है वजाहत, एक चीज की वजाहत की, मिसाल के तौर पर नबूवत क्या है उसकी वजाहत कर रहे हैं। अब वो वजाहत को क्या समझते हैं कि ये दावा किया है, वहां वो दावा नहीं किया, दावा उनका कुछ अलग है। ये यहाँ पर जो है मैदान साफ कर रहे हैं, एक चीज वहां पर साबित करने के लिए। मुजद्दिद की तारीफ की, इसकी तारीफ की, उसकी तारीफ की, वो बातें, वो मेरा उनका दावा। पीर साहब से सवाल है। मुझसे सवाल है वाटर साहब? जी जी। अच्छा ठीक है, बताएं। पीर साहब, ये औरतों पे जिन कैसे चढ़ जाते हैं और जिनों से औरतों की कैसे शादी हो जाती है, नहीं, ये खास शादी, तौर पे बरेलवी हजरात में? देखिए ये शादी वाली जो चक्कर है ना, ये बात गलत है। ये शादी वादी का चक्कर जो है, वो शादी हो गया, इतने बच्चे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्नात साबित हैं और उसको मिर्जा जी भी मानते हैं। अगर वो चाहो तो कल वाला स्कैन आपके सामने रख दें। तो ये सिर्फ सुन्नी बरेलवी औरतों पर जिन क्यों आते हैं? ये किस्से कहानियां हैं, किस्से कहानियां, बेसर बेपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिन नहीं होते? जिन तो हैं, शादी वाली बात में जो कर रहा हूँ, शादी वाला जिन तो है। जो जिन चढ़ जाते हैं लोगों पे और बाबे आके जिन से बात करते हैं और फिर जिन जो है बाबे की बात मान के वहां से चला जाता है, ये क्या चीज होती है? हाँ, ये तो ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक खातून अपने बच्चे को गोद में उठा के लेकर आई और कहा कि ये मसरू है, इसमें जिन आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चे को पकड़ लिया और दो अल्फाज कहा अखरज या अदु अल्लाह, कहा निकल जाओ इसके बदन से अल्लाह के दुश्मन, आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल तुमसे बात कर रहा हूँ। ये कहना था, वो भाग गया और बच्चा ठीक हो गया। तो और ये ये कुरान, खवातीन शादीशुदा होती हैं, उनके ऊपर भी जिन जो है उनसे शादी कर लेता है, ये क्या चक्कर होता है? फिर वही बात, फिर एक ही बात को आप दोहरा रहे हैं। वो पहला जो दर्स आपको मिला इन सब से, वो काफी नहीं है आपके लिए? भाई ये कहानियां हैं, लेकिन जिन्नात की हकीकत है भाई। आपको तो सही बात समझ में नहीं आती? मुसलमान जिन से शादी हो सकती है औरत की? लेकिन पीर साहब वो नहीं ना मानते, उनके मिर्जा साहब ने तो वो मिर्जा साहब मानते हैं, लेकिन मिर्जा साहब के मानने वाले नहीं मानते। ना तो अभी मिर्जा साहब की किताबें ज़हन से कहीं गायब हुई हैं, ना ही हम लोग गायब हुए, ना ही हमें बोलना भूल गया, इधर ही हैं। ये सोच समझ के बात करो। तो जिन किस जमाने में मुसलमान हुए और जिन जो है आज भी मुसलमान हो रहे हैं, जिनों में भी तबलीग होती है? हाँ, इंज दी गल करना, ए गल कर। इंज दी गल कर मतलब थोड़ा सा ठीक तरीके से बात करो। जी पीर साहब, ये इसका बात कर रहे थे, ये सवाल वायलेट है, इसका जवाब दें पीर साहब। आप जो बात कर रहे थे पहले, वो तहजीब में रह के बात कर रहे हो। आप जो एक बात का आपको जवाब दिया, बार बार आप एक चीज तहजीब में रह के बात कर रहे हो। रोज नई वीडियोस लोड हो रही होती हैं, बाबे आ रहे होते हैं, खुराफात है ना भाई, गलत है, कोई नहीं ऑन करता, कह जो दिया वो सब। और भाई आप 4 बंदे ऑन नहीं करते मौके पर। ओ भाई 4 बंदे ऑन करें या 6 बंदे ऑन करें, 4 बंदों से पूछ रहे हो या सारी कायनात को ऐलान करके पूछ रहे हो? जिन लोगों से पूछ रहे हो वो कह रहे हैं
आप लोगों के सारे किसको पूछ रहे जिन आते हैं आपके हैं? फिरके एक में, वाटर यहाँ साहब किसको पूछ रहे वाटर हैं? शादी होती है आप साहेब लोगों की। वाटर साहेब निदा नसर का किसी या ने भी नहीं माना। या तो ओ किसी भाईजान, किसी आपके आपने ऊंची उन जगह पे किया टीले ना, पे खड़े होके खवातीन ना, की जिनों एक से मिनट, शादी हो जाती है, जिन आ या जाते हैं तो उनके किसी ऊपर। मैं वही तो ऊंचे वो टीले पे खड़े होके ना, एक मिनट आमिर भाई, या तो ऊंचे टीले पे खड़े होके पूरी कायनात को ऐलान करके बताओ कि मैं सबसे पूछ रहा हूँ, बारी बारी आके जवाब दो। यहाँ जिन 4 लोगों नहीं से नहीं बात कर रहे भाई, हो उन 4 लोगों ने जवाब देना। आप तो मौके पर कह देते हम तो ओन ही नहीं करते, ये ही नहीं करते, हाँ तो तो कोई भी नहीं करता बाद ना, में कोई सारे भी नहीं आप करता। लोगों के ऊपर ही जिन चढ़ रहे होते हैं। आप नहीं तो वाटर कभी साहब मुझे कभी जो ये वाली आपने बात सवाल समझ ही किया नहीं आती कि जिस चीज की वाटर साहब जो जिनसी फर्क है सवाल वो किया आप लोगों आपने से वो आप पे शादी वायरल कभी कैसे कोई हो जिन सवाल जाती चढ़ा है? है? यूसुफ आप पे भाई कभी जो कोई जिन वायरल चढ़ा है? साहब ने सवाल किया ना भाई ये आप पे अभी चढ़ेगा, हम ये तो वायरल मानते नहीं सवाल है, है, जो ये माने पूछ उसी पे सकते हैं। चढ़े। हाँ, जो आप नहीं मानते ना, आप लोगों पे, आप लोग नहीं मानते कि जिन कोई हम नहीं वजूद है, आप मानते, हम लोग। पर नहीं चढ़ते, आप मानते हैं। आप लोगों की तो शादियां हो जाती हैं उनसे, शादीशुदा हाँ, ये खवातीन की बात तो जिनसे ठीक है ना, शादी ये हो बात आप जाती इस है। तरह कह सकते हैं कि जी हम जिन्नात का वजूद नहीं मानते क्योंकि हमारे मजहब में जायज नहीं। ठीक है, ये आपके रंग आप में ये नहीं अपना मानते, मौकफ रख आप सकते हैं। लोगों की तो शादियां तक हो जाती हैं जिनसे। आपके जिन लेकिन मुसलमान भी ये होते जो हैं, ये हिंदू जो भी होते बात हैं, अगली सिख भी बात आपके आप होते यहाँ कर हैं। रहे हो नहीं ना, आती, आपके यहाँ जिन से शादियां अगली नहीं बात आती वाटर साहब? वाटर अगली साहब आपके बात यहाँ जो बिल्कुल आप नहीं कर रहे सर, हो ना, ये गलत कर रहे खालिद हो। साहब फिर आप आपके चाह यहाँ रहे ही हो होती कि है वही ये वाला तो। गियर लगाऊं इधर। यूसुफी साहब लगाओ यार, लगाओ, जौन सा गियर लगाना है लगाओ भाई। यूसुफी आप साहब लोगों के ये कह फिरके रहा है में कि जिनों इनके से यहाँ शादियां शादियां हो नहीं जाती होती हैं। जिन से। ये इंसान को जिन मानते हैं आप, जिन जिन एक दूसरे से शादियां नहीं करते? और खालिद साहब आप शरीफ आदमी हैं, ये बंदे इतने सीधे मैं नहीं नहीं, है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वो उनसे बात नहीं कर रहा। ये सर मौके पे मुकर आप जाते इंसान हैं। को जिन मानते हैं तो फिर आप आपस में शादियां करते हैं जिन लोग? तो सर जी मैं तो ये वाली बात कह रहा हूँ कि इनकी शादीशुदा नहीं, खवातीन की जिन से शादी जिन कैसे जो हो इंसान जाती है है? वो एक दूसरे से शादियां करते हैं। सर जिन से निकाह कैसे पढ़वाया जाता है? ये तो आपको पता है, जो आप जिन मानते हैं जिनको, वो कैसे पढ़ाते हैं आप? चले खालिद साहब, आपकी वजह से मैं कुछ नहीं कहता। बहरहाल ये लो जी, सख्त ये कायदा है, कोई जिन्नात इस रंग में नहीं मेरी होते, वजह ये से आप ना सब आप झूठ है। बोलें, लोगों के बोलना आप ये लोगों की बोलना। नजर सब में जो झूठ है। अफ्रीका में रहते हैं वो जिन है सारे। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान एक अलहदा मखलूक आप है कहते हो और कोई आप मखलूक कहते हो दूसरी मखलूक इंसान से ही शादी जिन नहीं है, करती, ये झूठ है आप सिर्फ। कहते हो इंसान ही जिन है, तो आपके 2 मर्द जिन आपस में शादी कर लेते हैं? खालिद साहब इंसान तो शादी कर सकते हैं ना आपस में। और जो जिन 2 जिन हो तो? दो जिन क्या है सर? आप नहीं, अगर आपके जिन जिन है, कैसे शादियां आपके करते साथ हैं? एक कोई जिन्नी ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपके आपकी मर्द शादी के हो जिन जो जाएगी। है वो कैसे शादियां करते हैं, ये बताएं। खालिद साहब आप मौजू पर रहें। जिन एक मौजूद अलहदा तो है ना, मखलूक हम है, कहाँ जा रहे तो हैं? दो डिफरेंट आपके मखलूकों जो में तो जिन शादी है वो होती कभी इंसान ही देखी नहीं, है सिवाय आपके मुसलमानों मजहब के, में। नहीं, सिवाय आपके बरेलवी मजहब मुसलमानों के। में हमने जिन्नों और इंसानों की शादी देखी ही नहीं कहीं पे। छोड़े, वो जिन इंसान लादा है नहीं, आपने कहा है आपके तो मजहब सर में तो आपने तो जिन कभी जो देखा है इंसान कि है। घोड़े और जुराफे की शादी हो गई हो? तो ये बरेलवी मुसलमानों में जिन और इंसान की कैसे शादी हो जाती जिन है? और मुझे इंसान तो में ये क्या नहीं फर्क है? समझ मुझे तो ये नहीं समझ आती। वो तो जिन्नात तो मखलूक और है। अच्छा, वो मखलूक है? आप ही कह रहे हैं नहीं, आप बताएं आपके मजहब में क्या है? भाई। हम तो कहते हैं कि वो अगर मखलूक है भी तो वो हम कहते हैं कि ना नजर आने वाली मखलूक है, मख्फी मखलूक है कोई। तो जब मखलूक ही और हुई तो उससे शादी कैसे हो सकती है? हमने कब कहा नजर आती है? हमने कभी तो किसी ने चिड़िया और कहा? हाथी की शादी हुई है? एलो पढ़ो नवी तवील सुन लो। और सर नहीं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੀਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? ਪਾਗਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕੌਣ ਜੀ, ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਸਮ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, खुद ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पागल है। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਵੇਲ ਐਸੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਿਲੂਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਸੀ ਮਹਿਲੂਕ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ चलो मैं शादी? समझाना, जरा माइक म्यूट करो, मैं समझाना। चलो जी समझाना, देखो, चोर ना मारना जैसे आप मारते होते हो। अच्छा हुने गल कीती है ना, तो हुन सुनो। देखो जिस मैं तरह तो मसीह मौत बन बात सकदा कर ना रहा कि था एक आपसे, जो जवाब काना, मैंने एक मांगा ही देखो नहीं ना है। यार, सुन लो ना, जिस तरह एक भाई काना मैंने लूला पीर अस्कानी लंगड़ा साहब आदमी, से सवाल पूछा था, आपसे नहीं पूछा। आपने तो कोई बोंगी मारनी है। मैं कहना कि जिस तरह एक काना लूला लंगड़ा आदमी खुद को मसीह मौत कह सकता है, बस नबी बोंगी बना मारने सकता पर है। आ गए ना। बांदर जो हाँ, होता है तो ना, फिर जब उसका सुन लो ना, हरबा यही खामोश हो होता है जाओ कि ना, वो सुन गंद लो, उठा के मार देता है आपको। सुन लो ना, आपके खामोश पास होके सारे सुन लो बंदरों ना। वाले हरबे हैं, गंद उठा के मार देते हैं। अब मैं बताता हूँ ना, बंदर को ना, कादियान के अंदर जो, बंदर हो सारे, कादियान और के अंदर जैसे ही आपके जिसका वो पास गड़ा जवाब खुदा है ना, वो है आप बंदर। वो गंद बंदर उठा था, के मारते हो। वाटर वो साहब डीलर जिस तरह की हरकतें वो करता गंद है, मारते हो। एक
ایک درخت سے دوسرے درخت پہ، دوسرے سے تیسرے پر، تیسرے پہ چوتھے پر، کبھی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے میں ذلی ہوں، کبھی کہتا ہے میں مروزی ہوں، کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں کرم خاطی ہوں۔ مارڈر جی بندر اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کہ حضور نے کلاس میں فرمایا تھا کہ حضور نے جن دیکھے ہیں، حضور ہمیں کیا وہ واقعہ سنا سکتے ہیں کہ کب کہاں جی جن میں نے 2 دفعہ تو دیکھے۔ ایک دفعہ تو رات کو میں سویا ہوا تھا جب بستر پہ، تو میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا ٹینا سا آدمی وہ آ کے مجھے غور سے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، تو میری اس سے گھبرا کے آنکھ کھل گئی اور میں ڈرا نہیں۔ وہ مجھے جب دیکھا کہ میں جاگ گیا ہوں تو وہ جا کے میرے غسل خانے میں چلا گیا پہلی طرف سے۔ واٹر صاحب یہ ٹہنا سا جن تھا، ایک ٹہنا سا۔ ایک منٹ ابو بکر بھائی، ایک منٹ پلیز پلیز دیکھیے واٹر بھائی، آپ آئے، آپ نے سوال کیا جیسا بھی ہو، میں نے آپ کو جواب دے دیا، لیکن آپ نے اس کو نہیں مانا۔ آپ چاہتے کیا ہے؟ فتنہ، فساد۔ آپ خود ہے نا نہیں نہیں پیر صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ بعد میں لڑ لیں گے، لیکن بات کو سنو نا، پورا بات سنو۔ آپ نے آیا پوچھا، میں نے آپ کو جواب دے دیا، قرآن سے بھی میں آپ کو دینے والا تھا، حدیث سے دے دیا، نبی کے دور سے سب دے دیا، سب چیزیں۔ اب یہ آپ جو ہے لڑائی چاہتے تھے، اب نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ سنو بھائی، بھائی جان پلیز حضور کے زمانے کا کہ جن اور انسان کی شادی کی سن لو میرے بھائی بات۔ اگر آپ جن ہو میں بریلویوں میں آپ سے شادی کروں گا، میں تو جانتا ہی ہوں، آپ سنت سے واقعہ کوئی واقعہ بتا دیں کہ جن اور عورت کی شادی کروائی گئی ہو، کہ میں بتا رہا ہوں بریلویوں میں ہر چوتھے دن جن چڑھا ہوتا ہے کسی کو۔ اگر آپ جن تو چڑھ جائیں گے، آپ پہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ پہ چڑھنے اور اترنے کا، لیکن بعد میں چڑھنے اور اترنے کا ادھر ایک ٹہنا سا جن خلیفہ کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ سنت سے واقعہ ثابت کریں جن سے شادی خلیفہ کے اوپر ٹہنا سا جن چڑھا ہوا ہے، وہ نہیں نظر آیا؟ حرکتیں کرتے ہیں جب دوسرے آپ کو جواب دیتے منہ توڑ، پھر شرمندہ ہو کے آپ یہ کہتے بندروں کی کیسے حرکت، بندروں تمہاری ہے۔ واقعہ بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، آپ جب بندر بنے ہوئے آپ حضور کی زندگی سے مجھے کوئی واقعہ بتا دیں، آپ بعد کی باتیں بعد میں رہیں گی، آپ بتا دیں۔ اچھا منہ میں شٹ لے کے چپ کرو تو وہ بتائیں گے نا۔ کہانیاں ہیں، سب جھوٹ ہیں، بتا تو دیا تم کو۔ بس سر اب آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیں گے یہ سب کہانیاں ہیں، سب جھوٹ ہے، بس اور یہی میرا اچھا پیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ عورت کے اوپر جن حاوی ہو گیا یا فلاں کو جن چمڑ گیا، یہ سب تو کہانیاں ہیں، لیکن جنات حقیقت ہیں بھائی۔ اگر حقیقت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی مخلوق ہے، جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، بھلے مرد ہو، بھلے عورت ہو، بھلے بچہ ہو، بھلے بوڑھا ہو، یہ تو شادی نہیں، شادی کی بات ثابت نہیں، یہ تو میں نے آپ کو کہا۔ اب یہ بات جب میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ اس طرح ڈرامے ہیں، کہتے ہیں چار بندے بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، چار بندے سے سوال کرے تو چار بندے سے جواب دیں گے، چار بندے سے آپ لڑائی کروانے آئے ہو، شیطان کو لڑائی کروانے آئے ہو۔ نہیں لیکن مجھے یہ بات بتا دیں، مجھے صرف اتنی، آپ کی تو اصلاح کر لیں پہلے۔ اچھا یار اصلاح کرو، ابھی میری اصلاح کرو، اب ساری باتیں آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا کہ جنات نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، وہ جو آپ کے خلیفہ کو ایک ٹینا سا نظر آیا اور وہ غسل خانے میں گھس گیا، یہ کون تھا؟ وہ ٹینا سا کون تھا جو غسل خانے میں چلا گیا؟ وہ پتہ نہیں، وہ 3 استرے اور 1 عطر کی شیشی لے کے گیا تھا صفائی کرنے کے لیے، مجھے نہیں پتا، لیکن گیا وہ غسل خانے میں، ٹینا سا تھا، آپ کے خلیفہ کو نظر آیا۔ وہ تھے تو بس مان لیں ان کی بات، باقی بھی تو ان کی بات بھائی آپ مانو یار، آپ ہمیں منوانے آئے ہو، آپ مانتے نہیں ہو۔ وہ پیر صاحب تھے، تو ابھی آپ نے پھر جھوٹ بولا نا کہ جنات نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، جھوٹ بولا نا آپ نے۔ مخفی مخلوق کہا تھا،
इस मौजू पर आपसे तारिक चौहान बहुत तो मख्फी किसको कहते हैं जो नजर नहीं आती? साहब आपसे बात कर चुके भैया, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप लोगों की शादियां जिन्नों से कैसे हो जाती हैं? नहीं होती, झूठ है, बात खत्म हो गई। और सारे के सारे लोग मैं कहता हूँ तारिक चौहान साहब आ गए, उनसे बात कर लेते हैं, चुप करके सुनना, फिर आपने बोलना नहीं है। मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, वो सब आपकी जाना नहीं है। नहीं आगे चौहान साहब बताएंगे। आप बुलाएं चौहान साहब को। चौहान साहब इधर हैं। मेरे सवाल का जवाब अगर जिन वाला बंदा लाना है देखा बता या रहा हूँ, पेश करना है, वक्त भी लेना है तो ले लें, वक्त ले लें, मजाक चल रहा है अब तो। भाईजान मैं बता रहा हूँ लेकिन आप सुन नहीं रहे ना। जी भाई। अच्छा, आज तक किसी की मुलाकात हुई है शैतान से? जी बताइए। अहमदियों में आज तक किसी की शादी हुई है शैतान से? शादी आज तक शैतान किसी पे चढ़ा है? देखिए आप फिर वही बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं, तो भाईजान अगर आप इस तरह की चढ़ने का मतलब ये ना लें कि मैं कह रहा हूँ दिमाग पे हावी। भाई बात तो सुनो, ये चढ़ने वढ़ने का बड़ा शौक है आपको, यानी उम्र देख लो आपको, और ये चढ़ना देखो, ये जब देखो किसी पे आप चढ़ना ना ले, मैं दिमाग पे हावी होने की बात कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम, ये आपको ये जो है बदकारी का शौक है, यानी बचपन से क्या चक्कर है? जब देखो आप चढ़ने की बात कर रहे हैं। भाई हमारा तो उम्र नहीं हुआ, कोई बच्चा देख लो उधर अहमदियत में कितने हैं। पीर साहब, जिन चढ़ने का मतलब और होता है। जिन चढ़ने का मतलब ये होता है कि दिमाग पे और जिस्म पे जिन हावी हो गया है, काबू कर लिया उसने आपको। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मिर्जा साहब की पहले बहन पैदा हुई, निकली बाहर, और फिर मिर्जा साहब खारिज हुए, तो ये बात गलत तो नहीं होगी ना? मैं कह सकता हूँ। दरअसल ये है कि हर इंसान के साथ ना एक किस्म के तकाजे होते हैं। आप लोग जो, मेरा सवाल था कि आप ऐसा बंदा लाएंगे जिसकी जिन से मुलाकात हुई हो। मुलाकात है, किसी की मुलाकात है, किसी ने शैतान को देखा है, जवाब दे दो ना भाई। पीर साहब फिर मैं जवाब दूंगा ना तो फिर आपको लगेगा बहुत बुरा। नहीं, अच्छे तरीके से बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखो पीर साहब आपको बार-बार कह रहे हैं कि ये चढ़ गया वाले, बहुत प्यारी बात करूंगा लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप ये कहेंगे कि पीर साहब मैं बदकारी करना चाहता हूँ, मैं कहूँगा उससे भी ज्यादा प्यारी करेंगे, टेंशन नहीं करो। बदकारी नहीं करूंगा, बड़ी प्यारी बात करूंगा। आप पीर साहब, आपकी हजरत जिब्राइल से मुलाकात हुई है? नहीं। तो फिर हजरत जिब्राइल है ही नहीं है तो बस फिर शैतान भी है। भाई वही तो बात है, जिन्नात तो हैं, आप कहते मुलाकात साबित करो, यही तो जहालत है, यही तो दूर कर तो रहा हूं। सर आप लोग ही तो कहते हैं कि आप लोगों की मुलाकातें होती हैं जिन्नों से, आप लोगों के काबू में जिन्न होते हैं, आप लोग जिन भगा देते हैं। फिर वही आप लोग बताएं। फिर वही बात। अच्छा, कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र है, जितनी बातें कुरान और हदीस से साबित हैं उतनी बातें हम मानते हैं, उससे ऊपर जो जायद बातें वो हम नहीं मानते ना भाई। किस्से कहानियां बहुत है ना। जिस तरह से मुजद्दिद का जिक्र तो है हदीस में, लेकिन आगे मुजद्दिद को देखो, मैं कितनी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, आगे मुजद्दिद को मानना उस पर वही होता है। ये जायद बातें इनको हम नहीं मानते, आप इसको मानते। इसी तरह जिन्नात के बारे में जितनी बातें कुरान और हदीस से साबित हैं उतना तो हम मानते हैं, उससे जायद बातें हम नहीं मानते ना भाई। क्या हो गया, इतनी सी बात। आज की बात यहाँ पे ही खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। लेकिन मिर्जा ताहिर साहब ने जो कहा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने झूठ बोला कि सच बोला? सर आप ऐसा करें, मुझे ये वाली ना वीडियो का जरा लिंक भेजे, ये मैं पूरी इस पे ना वो करना चाहता हूँ तहकीक। यार आप लोग जब सवाल लेकर आते हैं उस वक्त हमें कहते हैं अभी राइट नो जवाब दो। जब हम सवाल रखते हैं आप कहते हैं मैं सारी जिंदगी इसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं तहकीक करूंगा। नहीं, मैं आपका सारी जिंदगी अदा करता हूं कि आप ऐसी वीडियो सामने लाए हैं, आप मुझे वो वीडियो दे दें। अच्छा यूसुफ भाई मैं आपको बता दूं कि ये इन्हीं के बंदे ने अपने टिकटॉक के उस पे चढ़ाई हुई है, और जो इनका यूट्यूब पे चैनल है ना इनका, उसने भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये वाली जो क्लिप है ना, वो जहाँ पे आते हैं ना, ये क्लिप नंबर 455, 455, 457 इस तरह के, ये उनके अंदर भी चढ़ी हुई। मैं जरा देखना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मतलब कि ना वो सोचने का बायस है। आप मुझे ये नंबर भाई हम सिर्फ आपको सुनवा सकते हैं, आप खुद ढूंढे जाके। जरा अगर किसी को पता लगे मुझे बता। मात का फिर नमो उष्टा पता रस्ते था दिनार वाले थे, दिनारे नहीं। माइक म्यूट करें।
जो सलीबा ये बम्बास्टर को बुला कर दो, बकवास कर रहा है। ਅੱਛਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੀਚੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੂਇੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ डिटेल शुरू हुए, अब्दुल्ला फट ऊपर आ गया, इसने क्या वजह से? नहीं, कल राजा साहब तुसी पता नहीं कितने गैप रहंदे हो, कल फिर बहस शुरू हो गई थी ना। मीर सलीम साहब पहले वो लत्तां उन्हां रखियां अपने सिर ते दौड़ लाई है कि फिर दो पागल